بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں۔ میری مراد خطیب ذیشان مقرر شعلہ بیان خطیب بے باک حضرت مولانا وقاص احمد فاروقی صاحب تشریف لاتے ہیں خطاب کے لیے۔ جناب حضرت مولانا وقاص احمد فاروقی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ امیر شام تیری جاہو منزلت کی قسم، امیر شام مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم، میں تیرے نام کا ڈنکا بجا کے چھوڑوں گا، اور جو جلتے ہیں تیرے نام سے ملحد و زندیق، ان کو خدا کے غضب سے ڈرا کے چھوڑوں گا، اور آئینے مشیت کا شناسہ ایسا، جس کے نانا کہے کوثر وہ پیاسا ایسا، کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی، ہر کسی کو ملتا نہیں ہے نواسا ایسا۔ قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس کے گزرے دور کے اندر قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیا۔ دعا کیجئے کائنات کا مالک ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر کے آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما کر کے جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ میں ممنون و مشکور ہوں اپنے بڑے ہی پیارے اور محترم بھائی فاروق صاحب کا، بڑے ہی پیارے اور محترم بھائی عامر صاحب کا، بڑے ہی پیارے اور محترم بھائی احسان الہی صاحب کا، کہ جن کے حکم پر آج آپ نیک لوگوں کی زیارت ہو رہی ہے۔ میں نے بڑی تیزی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف سفر کرنا ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں نے اپنے نبی کے یاروں کا تذکرہ کرنا ہے۔ آج میرا دل چاہتا ہے میں تذکرہ کروں، عنوان کا تذکرہ کروں اس ٹاپک کا جسے قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، رحماء، اونچی بولو، رحماء۔ قرآن رحماء بینہم کا معنی یہ ہے کہ صحابہ آپس میں بھائی بھائی تھے۔ بولو، صحابہ آپس میں بھائی بھائی تھے، اور صحابہ کی آپس میں بڑی محبت تھی۔ صحابہ کا آپس میں جو تعلق تھا وہ ایسا گہرا ایمانی تعلق تھا کہ پھر اس تعلق کے لیے انہوں نے بہت کچھ قربان کر دیا۔ اور مجھے حکم ہوا میرے بڑے ہی پیارے اور محترم بھائی عامر صاحب کا کہ میں نے اہل بیت کا بھی تذکرہ کرنا ہے۔ اور آئیے آپ توجہ میری طرف رکھیں گے تو بڑی جلدی سے بات کا آغاز ہو جائے گا۔ صحابی کسے کہا جاتا ہے؟ امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلما ومات علی الاسلام، جس نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا، آپ سے ملاقات کر لی،
اسے صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ اور آئیے توجہ میری طرف رکھیے گا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ جن کے لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا مر رآنی او رآ مر رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار، کہ جس نے ایمان کی حالت میں مجھ کو دیکھ لیا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے، اور جس نے ایمان کی حالت میں میرے کسی یار کو دیکھ لیا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ اونچی آنکھوں نے ایک باری سبحان اللہ، کھچ کے آنکھوں ذرا سبحان اللہ، ایک بار پھر کہیں سبحان اللہ۔ جس نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا اسے صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا کوئی بھی مکہ میں رہنے والا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا صحابی بن گیا؟ کیا کوئی بھی مدینہ میں رہنے والا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا صحابی بن گیا؟ یا اس کے لیے کوئی الگ اور اصول اور قانون ہے کائنات کے پروردگار کا؟ تو آئیے قانون کائنات کے پروردگار کا یہ ہے، کائنات کے پروردگار نے سب سے پہلے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا انتخاب کیا، اور پھر میرے نبی کے لیے تمام صحابہ کرام کا انتخاب کیا۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، اللہ نے میرے نبی کا انتخاب کیسے کیا؟ ان عبداللہ ابن مسعود ان اللہ نظر فی قلوب العباد، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کائنات کے پروردگار نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کرنا تھا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو جانچا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو پرکھا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، کائنات کے پروردگار کو ساری کائنات میں سے ایک دل پسند آ گیا، آمینہ کے لال کا دل پسند آ گیا، عبداللہ کے لخت جگر کا دل پسند آ گیا، آمینہ کے نور نظر کا دل پسند آ گیا، فاصطفاہ لنفسہ، اللہ نے اس دل کو چن لیا، فابتعثہ برسالتہ، نبی بنانے کے لیے چن لیا، رسول بنانے کے لیے چن لیا، پیغمبر بنانے کے لیے چن لیا، نبیوں کا نبی بنانے کے لیے چن لیا، پیغمبروں کا پیغمبر بنانے کے لیے چن لیا۔ اور اسی لیے میرے نبی کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے، مصطفیٰ کا معنی ہے چنا ہوا، اور صرف میرے نبی مصطفیٰ نہیں ہیں بلکہ المصطفیٰ ہیں۔ المصطفیٰ کا معنی یہ بنا کہ صرف میرے نبی چنے ہوئے نہیں بلکہ میرے نبی کے لیے جو کچھ بھی آیا وہ سب کچھ بھی چنا ہوا، میرے نبی کے لیے شان آئی، شانوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے مقام آیا، مقاموں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے عزت آئی، عزتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے نبوت آئی، نبوتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے رسالت آئی، رسالتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے طہارت آئی، طہارتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے دیانت آئی، دیانتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے امانت آئی، امانتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے صداقت آئی، صداقتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے خاندان آیا، خاندانوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے حسب آیا، حسبوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے نسب آیا، نسبوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے کنبہ آیا، کنبوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے قبیلہ آیا، قبیلوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے ماں آئی، ماؤں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے ازواج آئی، ازواج میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے بنات آئی، بنات میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے سسرال آئے، سسرالوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے داماد آئے، دامادوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے بیٹے آئے، بیٹوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے بیٹیاں آئیں، بیٹیوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے
لیے سیرت آئی، سیرتوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے کردار آیا، کرداروں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے گفتار آئی، گفتاروں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے رفتار آئی، رفتاروں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے صورت آئی، صورتوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے سیرت آئی، سیرتوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے حسن آیا، حسینوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے جمال آیا، جمیلوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے انداز آیا، اندازوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے رحمت آئی، رحمتوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے معجزات آئے، معجزات میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے شہر آیا، شہروں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے مہینہ آیا، مہینوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے زمانہ آیا، زمانوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے شہر آیا، شہروں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے بستی آئی، بستیوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے سال آئے، سالوں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے مہینے آئے، مہینوں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے ہفتے آئے، ہفتوں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے دن آئے، دنوں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے راتیں آئیں، راتوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے دن آئے، دنوں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے لمحے آئے، لمحوں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے بچپن آیا، بچپنوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے لڑکپن آیا، لڑکپنوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے جوانی آئی، جوانیوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے لباس آیا، لباسوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے بستر آیا، بستروں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے کمبلی آئی، کمبلیوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے امامہ آیا، اماموں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے انداز آیا، اندازوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے دعا آئی، دعاؤں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے عبادت آئی، عبادتوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے سجدے آئے، سجدوں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے یار آئے، یاروں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے حبدار آئے، حبداروں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے وفا شعار آئے، وفا شعاروں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے دین کی تصدیق کرنے کے لیے ابو بکر آئے، صدیقین میں سے چنے ہوئے عمر آئے، عادلین میں سے چنے ہوئے عثمان آئے، سخیوں میں سے چنے ہوئے علی آئے، بہادروں میں سے چنے ہوئے بلال آئے، غلاموں میں سے چنے ہوئے امت آئی، امتوں میں سے چنی ہوئی اللہ نے میرے نبی کو نبی بنایا تو تمام نبیوں میں سے چنا ہوا۔ مقام مصطفیٰ ایک بار محبت سے کہنا سبحان اللہ۔ آپ کی سبحان اللہ کی آواز میرے تک نہیں آئی، ایک بار خوش ہو کر کے کہیں سبحان اللہ۔ ایک بار صرف رب کی رضا کے لیے کہیں سبحان اللہ۔ ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہیں سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا، بولو مصطفیٰ کا معنی، مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا۔ اور آئیے توجہ میری طرف رکھیے، آپ نے نگاہیں میری طرف رکھنی ہیں، مہمان آئے یا جائے آپ کی صورت میری طرف ہو، آپ کی نگاہیں بھی میری طرف ہو، جو بچہ اٹھے اسے فوری بٹھا دیا جائے، آپ کی توجہ ادھر ادھر ہوئی، میں وہیں پر اپنی گفتگو کو چھوڑ دوں گا۔ آپ کے لیے بڑا لمبا سفر کر کے آپ نے ایک لوگوں کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ نے میرے نبی کو چنا، اللہ نے میرے نبی کا انتخاب کیا، میرے نبی کو چننے کے بعد ثم نظر فی قلوب العباد، کائنات کے پروردگار نے پھر ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو جانچا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو پرکھا، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، کائنات کے پروردگار کو پھر ساری کائنات میں سے اگر دل پسند آئے تو میرے نبی کے یاروں کے پسند آئے ہیں، اگر
دل پسند آئے تو میرے نبی کے وفاداروں کے پسند آئے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں صحابہ انتخاب اللہ کا، اللہ نے ایک ایک ہیرا چن کر کے میرے پیغمبر کو عطا کیا، انتخاب کیا، انتخاب لاجواب کیا۔ حضرت ابو بکر کو بنو تیم سے چن لیا، حضرت عمر کو بنو عدی سے چن لیا، حضرت عثمان کو بنو امیہ سے چن لیا، حضرت علی کو بنو قریظ سے چن لیا، حضرت سلمان کو فارس سے چن لیا، حضرت ابو ذر کو قبیلہ غفار سے چن لیا، حضرت بلال کو حبشہ کی سرزمین سے چن لیا۔ نہ حسن دیکھا، نہ جمال دیکھا، نہ مال دیکھا، نہ دولت دیکھی، نہ حسب دیکھا، نہ نسب دیکھا، اللہ ایک ایک کا دل چیک کرتا چلا گیا۔ جو دل اللہ کو پسند آتے چلے گئے، اللہ اس کو چن کر کے میرے پیغمبر کا صحابی بناتا چلا گیا۔ صحابہ انتخاب کس کا؟ آہستہ بولیں صحابہ انتخاب کس کا؟ اور آہستہ بولیں صحابہ انتخاب کس کا؟ پتہ لگے ٹوٹا گیر بھی پٹھا لگ دے، میں کہنا آہستہ بولو تسی اچھی بول دیو، تے میں آکھنا اچھی بولو تسی آہستہ بول دیو۔ سبحان اللہ، ٹوڑی محبت بھی سبحان اللہ۔ اللہ کل قیامت والے دن تانو صحابہ دا ساتھ نصیب فرمائے، اللہ کل قیامت والے دن تانو حضرت حسنین کریمین دی سرداری نصیب فرمائے، سبحان اللہ۔ میں کہا کرتا ہوں صحابہ انتخاب اللہ کا، بولو صحابہ انتخاب کس کا؟ اللہ کا۔ آج اگر میں یہاں پر گفتگو کے لیے آیا ہوں نا، تو اگر یہاں پر میں کوئی بات کر دیتا ہوں تو آپ مجھ سے نہیں کہیں گے، آپ بھائی عامر صاحب سے، بھائی فاروق صاحب سے، آپ بھائی احسان لاہی سے، آپ اس کی جلسے کی انتظامیہ سے کہیں گے کہ محترم وہ جو آپ نے جس خطیب کا چناؤ کیا تھا، جس خطیب کا انتخاب کیا تھا نا، اس خطیب صاحب نے یہ بات کر دی۔ آپ مجھے نہیں کہیں گے، آپ کس کو کہیں گے؟ کہ جنہوں نے انتخاب کیا، جنہوں نے۔ ہم بھی تو یہ بات کہتے ہیں نا کہ تم صحابہ کی بات کیوں کرتے ہو، صحابہ کو بات کیوں کرتے ہو؟ جاؤ پوچھو اس پروردگار سے جا کر کے جس نے ایک ایک ہیرا چن کر کے میرے پیغمبر کو عطا کیا۔ سبحان اللہ، اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ اوے مارو ہے نعرہ، شیخ تشریف لے کے آنے ماشاء تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ خطیب پاکستان میرے بڑے بھائی تشریف لا چکے ہیں، اب توجہ میری طرف رکھیں، اپنے مہمان اپنے شیخ کی زیارت کریں۔ اور بچوں اب آپ اگر نہیں نیچے بیٹھتے تو آپ کو کسی اور طریقے سے بٹھاتے، نیچے بیٹھ جاؤ، آپ بھی اسٹیج سے نیچے اتر جاؤ، بیٹا نیچے اتر جاؤ، نیچے بیٹھو، تشریف رکھیں نیچے۔ اب بڑے منظم انداز، آپ کا جلسہ اختتام کی طرف جا رہا ہے تو بڑے اچھے انداز سے ہونا چاہیے۔ اب توجہ میری طرف رکھیے، صحابہ انتخاب کس کا؟ بولو اونچی بولو، صحابہ انتخاب کس کا؟ کائنات کے پروردگار نے نا قرآن پاک کے اندر اپنے نبی کا تعارف کروایا اور کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ کائنات کے پروردگار نے دعویٰ کیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس دعوے کی دلیل پر ایک انداز یہ بھی تھا کہ اللہ اپنے نبی کی صفات ذکر کرتا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ کی سیرت ایسی ہے، آپ کا کردار ایسا ہے، آپ کا اخلاق ایسا ہے، آپ کا انداز ایسا ہے، آپ کی سیرت کو بیان کیا جاتا۔ لیکن کائنات کے پروردگار نے دعویٰ کیا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد اس دعوے کی دلیل کے طور پر کائنات کے پروردگار نے صحابہ کرام کی جماعت کو پیش کیا ہے، صحابہ کرام کی جماعت کو پیش کیا کہ والذین
والذین معہ، وہ لوگ جو حضور کے ساتھ ہیں۔ معنی یہ ہوا اگر کوئی کائنات کے پروردگار تلک پہنچنا چاہتا ہے اسے نبی علیہ السلام کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ اگر کوئی میرے نبی تک پہنچنا چاہتا ہے اسے صحابہ کرام کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ صحابہ کرام سے ملے گی نماز، ملے گی صحابہ کرام سے ملے گا روزہ، ملے گا صحابہ کرام سے ملے گا حج، ملے گا صحابہ کرام سے ملے گا قرآن، ملے گا صحابہ کرام سے ملے گا حدیث، ملے گی صحابہ کرام سے ملے گی سیرت، ملے گی۔ اور قرآن نے اعلان کر دیا والذین معہ، صحابہ وہ ہیں جو حضور کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیے تو صحیح نا، دکھوں میں صحابہ نبی کے ساتھ ہے، مصیبت میں صحابہ نبی کے ساتھ ہے، پریشانی میں صحابہ نبی کے ساتھ ہے، پتھر کھانے میں صحابہ نبی کے ساتھ ہے، پتے کھانے میں صحابہ نبی کے ساتھ ہے، تانے برداشت کرنے میں صحابہ نبی کے ساتھ ہے، دکھ اٹھانے میں صحابہ نبی کے ساتھ ہے، تکلیفیں برداشت کرنے میں صحابہ نبی کے ساتھ ہے۔ مکہ کے چوک کے اندر صحابہ نبی کے ساتھ ہے، مکہ کے بازاروں میں صحابہ نبی کے ساتھ ہے، بدر کے میدان میں صحابہ نبی کے ساتھ ہے، احد کے میدان میں صحابہ نبی کے ساتھ ہے، خندق کے میدان میں صحابہ نبی کے ساتھ ہے، بدر کے میدان میں صحابہ نبی کے ساتھ ہے، جرموک کے میدان میں صحابہ نبی کے ساتھ ہے، خیبر کے میدان میں صحابہ نبی کے ساتھ ہے، تلوار چلاتے ہوئے صحابہ نبی کے ساتھ ہے، جان دیتے ہوئے صحابہ نبی کے ساتھ ہے، جان لیتے ہوئے صحابہ نبی کے ساتھ ہے، خون دیتے ہوئے صحابہ نبی کے ساتھ ہے، بچوں کو یتیم کروانے میں صحابہ نبی کے ساتھ ہے، بیویوں کو بیوہ کروانے میں صحابہ نبی کے ساتھ ہے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے میں صحابہ نبی کے ساتھ ہے۔ اس لیے کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے والذین معہ، کائنات کے پروردگار نے میرے نبی کی نبوت کا اعلان کیا کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ دلیل کے طور پر صحابہ کی جماعت کو پیش کیا، صحابہ کرام کی جماعت میں سے ایک صفت کو بیان کیا والذین معہ، کہ صحابہ وہ ہیں جو حضور کے ساتھ ہیں۔ میں نے کہا ربا تو نے یہ نہیں کہا کہ والذین آمنوا معہ، وہ صحابہ جو ایمان لائے حضور کے ساتھ ہیں۔ تو نے ایمان کا تذکرہ کوئی نہیں کیا، جہاں پر تو وہ کہتا ہے کہ صحابہ ایمان والے نہیں تھے، اور تو نے صحابہ کے ایمان کا تذکرہ ہی کوئی نہیں کیا، تو نے صرف اتنا کہہ دیا والذین معہ، وہ لوگ جو حضور کے ساتھ تھے، صرف اتنی بات کر دی۔ تو نے صحابہ کے ایمان کا تذکرہ کوئی نہیں کیا۔ کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے صحابہ کے ایمان کے لیے کسی الگ دلیل کی ضرورت کوئی نہیں ہے، صحابہ کے ایمان کے لیے کسی الگ قانون کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ کا حضور کی معیت میں آ جانا ان کے تقوی کی دلیل ہے، صحابہ کا حضور کی معیت میں آ جانا ان کے ایمان کی دلیل ہے، صحابہ کا حضور کی معیت میں آ جانا ان کی صداقت کی دلیل ہے، صحابہ کا حضور کی معیت میں آ جانا ان کی شرافت کی دلیل ہے، صحابہ کا حضور کی معیت میں آ جانا ان کے سچے ہونے کی دلیل ہے، صحابہ کا حضور کی معیت میں آ جانا ان کے عادل ہونے کی دلیل ہے، صحابہ کا حضور کی معیت میں آ جانا ان کے مومن ہونے کی دلیل ہے، صحابہ کا حضور کی معیت میں آ جانا ان کے جنتی ہونے کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، مقام صحابہ، شان صحابہ۔ یہ معیت کا ہونا، یہ صحابہ کرام کا حضور کے ساتھ ہونا، یہ کافی ہے۔ آپ نے فرمایا لو ان احدکم عمر عمر نوح، اگر کسی انسان کو اللہ نوح علیہ السلام کی عمر عطا کرے، وہ ساری زندگی عبادت کرے، لیکن میرے ایک یار نے جو میرے پاس ایک لمحہ گزارے، اس کی ساری زندگی کی عبادت مل کر کے اس ایک لمحے کا مقابلہ بھی بولو نہیں کر سکتا۔ یہ معیت کا ہونا۔
یہ لمحے کا ہونا. اور آؤ حضرات گرامی قدر، میں اپنی بات کو آگے لے کر کے چلتا ہوں. کائنات کے پروردگار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر ایک چیز کو چنا ہے. اور آؤ میں تمہیں بتلاتا ہوں، اپنے بھائی کا حکم پورا کرتا چلا جاؤں. اور جب باری آئی حسنین کریمین کی تو اللہ نے پھر کس انداز کے ساتھ چنا ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ تشریف فرما ہے. ایک صحابی آئے، آ کر کے عرض کرتے، اے اللہ کے پاک پیغمبر، آپ کی بیٹی کے گھر کے اندر بیٹا پیدا ہوا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اٹھے، چلتے ہوئے گئے، اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر کے اندر پہنچے. اپنے بیٹے حسنین کو، اپنے نواسے حسین کو آپ نے اپنی گودی میں اٹھا دیا. آپ خوشی کے عالم میں حضرت حسین کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. آپ علیہ السلام حضرت حسین کو دیکھ رہے. اور جب گھڑتی دینے کی باری آئی ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ شہد لے کر کے آؤ. حضرت حسین کے منہ کے اندر شہد ڈال دیا جاتا ہے، لیکن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان کیا کہ ایک کھجور کا میرے نبی نے حصہ لیا، اس کو اپنے منہ کے اندر چبایا. جب اس کھجور کے حصے کے ساتھ لعاب دہن لگ گیا، میرے نبی نے اس لعاب دہن کو نکالا اور نکال کر کے حضرت حسین کے منہ کے اندر ڈال دیا. مجھے کہنے دیجئے، حضرت حسین کے پیٹ کے اندر جو سب سے پہلی غذا پہنچی ہے وہ میرے نبی کا لعاب دہن پہنچا ہے. اور یہ وہی لعاب دہن ہے جو جب صدیق کی ایڈی پر لگ جائے اللہ شفائیں عطا کر دیتا ہے. مولا علی کی آنکھ پہ لگ گیا، اللہ نے شفائیں عطا کر دی. اور اگر یہی لعاب کڑوے کنویں میں گر جائے، اللہ کڑوے کنویں کو میٹھا کر کے رکھ دیتا ہے. سبحان اللہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ. اور میں جو بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا، کچھ وقت گزرا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے. میرے نبی نے حضرت علی سے پوچھا، آپ نے اپنے بیٹوں کا نام کیا رکھا ہے؟ بتلایا جاتا ہے میں نے اپنے بیٹوں کا نام یہ رکھا ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، نا بابا نا، جبریل آیا تھا، رب کا پیغام لے کر کے آیا تھا. ان اللہ امرانی ان اغیر اسم ہذین فسماہما حسنا و حسینا. کائنات کے پروردگار نے پیغام بھجوایا ہے، اللہ نے پیغام بھجوایا ہے. اور میرا سہنا نبی چاہیے اپنے دونوں نواسوں کا نام تبدیل کر دیجئے. ایک کا نام حسن رکھ دیجئے، دوسرے کا نام حسین رکھ دیجئے. اچھیا کو سبحان اللہ. ایک بار پھر کہیں سبحان اللہ. آپ اونچی سبحان اللہ کہ میں حدیث مصطفیٰ سناتا ہوں ایڈوانس کے سبحان اللہ. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، جو حسن و حسین سے پیار کرتا ہے اس کو ملتا کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، من احب الحسن والحسین فقد احبنی. جس نے حسن و حسین سے پیار کیا اس نے مجھ محمد علیہ السلام سے پیار کیا. ومن احبنی احبہ اللہ. میرے نبی نے آگے یہ نہیں فرمایا کہ جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے اللہ سے پیار کیا. میرے نبی فرماتے ہیں، جس نے حسن و حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا احبہ اللہ. کائنات کا شہنشاہ اس بندے سے پیار کرے گا. سبحان. مانا یہ ہوا جو حسن و حسین کا محب بنا وہ مصطفیٰ کا محب بن گیا، اور جو مصطفیٰ کا محب بن گیا وہ اللہ کا محبوب بندہ بن گیا. اور آؤ حضرات گرامی قدر، میں بڑی تیزی کے ساتھ آواز کو آگے لے کر کے چلتا ہوں. ایک فرشتہ رب کی عدالت میں کھڑا ہوا، اللہ کے سامنے عرض کرتا ہے، اے اللہ میں زمین پر جانا چاہتا ہوں، مجھے زمین پر جانے کی اجازت دے دی جائے. کائنات کے پروردگار نے پوچھا، تو زمین پر کیوں جانا چاہتا ہے؟ عرض کرتا ہے، ربا مجھے معلوم پڑا ہے وہ تیرا آخر الزمان پیغمبر، وہ تیرا لاڈلا پیغمبر، وہ تیرا محبوب پیغمبر دنیا کائنات کے اندر تشریف لا چکے ہیں. میرا دل چاہتا ہے میں آپ کے نبی کا دیدار کروں، میں ان کو سلام کروں. زمین پر جانا چاہتا ہوں، نبی علیہ السلام کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے اجازت دے دی اور کہا ایک پیغام بھی لے کر کے چلے جاؤ. میرے نبی تعارف کروا رہے ہیں، یہ فرشتہ آیا ہے، پہلی مرتبہ آیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں آیا.
آج کے بعد نہیں آئے گا، رب سے اجازت لے کر کے آیا ہے میرا دیدار کرنے کے لیے، مجھے سلام کرنے کے لیے۔ اللہ نے اس کے ہاتھ میں ایک پیغام بھجوایا ہے۔ کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے او میرا سوہنا نبی، صرف تو ہی حسن اور حسین سے پیار نہیں کرتا بلکہ تیرا پروردگار بھی حسن و حسین سے پیار کرتا ہے، اسی لیے میں نے اعلان کر دیا ہے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میں نے حسن اور حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور آؤ، میں نے جب غور کیا نا تو مجھے پتا چلا کہ جب سے دنیا بنی ہے صرف حضرت حسنین کریمین امت محمدیہ کے نوجوانوں کے سردار نہیں ہیں۔ جب سے حضرت آدم علیہ السلام آئے ہیں، جتنے نوجوان تمام انبیاء کے صحابہ میں سے، جتنے نوجوان تمام انبیاء کرام کی امتوں میں سے جتنے نوجوان جنت میں جائیں گے، ان تمام نوجوانوں کے سردار حسنین کریمین ہوں گے۔ سبحان اے اونچی آنکھ دیو سبحان اللہ۔ تسی تھک گئے، اونچی آنکھو سبحان اللہ۔ اے تسی نہیں بول دے، ویکھو ساتھی بول دے کوئی نہیں، وہ آکھدے نے بھی اسی کیوں آکھیے سبحان اللہ، پلا ساڑی نیکیاں جی کیوں اضافہ ہو جائے، اونچی آنکھو سبحان اللہ۔ اب سبحان اللہ آپ کی آستہ ہوئی تو وہیں پر بریک لگ جائے گی۔ حضرات گرامی قدر مجھے کہنے دیجئے گا، میں اپنے بھائی کا حکم پورا کرتا چلا جاؤں۔ کون سیدنا حسین ہے کہ حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین جنت دا بادشاہ ہے۔ حسین آل رسول لکھ لے تو دل دی تختی دے تخت ہوتے، حسین دا کوئی اصول لکھ لے، حسین زینب دی اک دا تارے، حسین بھائی حسن دا پیارے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے۔ زمین بدلے زمان بدلے، ساکی بدلے میخان بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو وفادہ پڑھ کے اصول لکھ لے۔ حسین لڑدہ شمر دے نالے، حسین دستا عمر دے نالے، حسین ظالم تو ڈر نہیں سکتا، اے حق نو کر کے قبول لکھ لے۔ حسین عابد، حسین زاہد، حسین ساجد، حسین ماجد، حسین عالم، حسین فاضل، حسین جگر بطول لکھ لے۔ حسین صابر، حسین شاکر، حسین قاری کے کربلا دا، حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نو طول لکھ لے۔ او اے گنتی شمتی دا رولا چھڑ دے، نبی دا سارا یرانہ پاکے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور کا سارا یرانہ ہی پاک ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور میں نے یہ کل بات منڈی فیض آباد کی بہت بڑی محفل کے اندر کہی، میں نے کہا یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم مانتے ہیں، ہم بات ہی اس بات پر کرتے ہیں کہ جو صحابی رسول ہے، جو میرے نبی کا یار ہے، جو میرے نبی کا صحابی ہے، بس پھر ہمارا فرض بنتا ہے کہ بس وہاں پر اتنی بات ہی کافی ہے کہ جو حضور کا یار ہے تو پھر اس کے لیے جنت کا اعلان ہے، اللہ نے کر دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوان۔ آؤ میں آپ کو لے کر کے جانے لگا ہوں، اپنی سیٹ بیلٹ جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے باندھ لے، میں پرواز کرنے لگا ہوں۔ میں نے تذکرہ شروع کیا، میں بات کو آگے لے کر کے چلتا ہوں۔ صرف یہیں تلک بات نہیں، ہم اہل بیت کا بھی تذکرہ کرتے ہیں اور ہم صحابہ کرام کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، ہم اہل بیت کا بھی دفاع کرتے ہیں، ہم صحابہ کرام کا بھی دفاع کرتے ہیں، ہم صحابہ کرام کے بھی غلام ہیں، ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں، ہم صحابہ کرام کے بھی غلام ہیں، اور مجھے کہنے دیجئے ہم حضور کے گھر والوں کے بھی غلام ہیں، ہم حضور کے در والوں کے بھی غلام ہیں۔ اور آؤ نہ میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں خال المسلمین کا، میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں حضرت امیر معاویہ کا، میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کے یار کا، اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کے جانثار کا۔ اور کون سیدنا امیر معاویہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے برادر اللہ حضرت امیر معاویہ۔ کون حضرت امیر معاویہ؟ 64 لاکھ
65,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرانے والے حضرت امیر معاویہ. کون حضرت امیر معاویہ؟ اور رب کعبہ کی قسم ہے، میں نے کل بھی کہا آج بھی کہتا ہوں، حضرت امیر معاویہ کی عظمت کے لیے، حضرت امیر معاویہ کی شان کے لیے، حضرت امیر معاویہ کے مقام کے لیے، حضرت امیر معاویہ کی بلندی کے لیے اگر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی کوئی حدیث بھی نہ ہوتی تو اتنی ہی بات کافی تھی کہ حضرت امیر معاویہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابی ہے. حضرت امیر معاویہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے جانثار ہے، کیونکہ یہی سوال حضرت عبداللہ بن مبارک سے کیا گیا. آپ سے پوچھا گیا امام صاحب بتلائیں تو صحیح نا، حضرت عمر بن عبدالعزیز زیادہ افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ زیادہ افضل ہیں؟ امام صاحب فرماتے ہیں عمر بن عبدالعزیز کی بڑی عظمت، آپ کی بڑی شان، آپ کا بڑا مقام، آپ کے دور کو امن و استقامت کا دور کہا جاتا ہے. لیکن یہ جو تو نے سوال کیے، اس سوال کا ترازو اور ہے، اس کا نتیجہ اور ہے. عمر بن عبدالعزیز کی بڑی عظمت، بڑی شان، بڑا مقام ہے، لیکن یاد رکھ حضرت امیر معاویہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابی ہیں. حضرت امیر معاویہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے جانثار ہیں. حضرت امیر معاویہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے حبدار ہیں. حضرت امیر معاویہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے نوکر ہیں. حضرت امیر معاویہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے کاتب ہیں. حضرت امیر معاویہ نے میرے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کی ہے. حضرت امیر معاویہ نے میرے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں. حضرت امیر معاویہ میرے نبی کی سواری پر سوار ہوئے. حضرت امیر معاویہ نے میرے نبی کے ساتھ مل کر کے جہاد کیا. آپ فرماتے ہیں الغبار الذی دخل فی انف فرس معاویہ، حضرت امیر معاویہ نے جو میرے نبی کے ساتھ مل کر کے جہاد کیا، جہاد کرتے ہوئے جو آپ نے گھوڑا چلایا، جب گھوڑا چلا گھوڑے کے قدم زمین پر لگے، خاک اڑی، خاک اڑ کر کے گھوڑے کے ناک کے اندر گئی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ساری زندگی کی نیکیاں مل کر کے اس خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے تسی بول دے کوئی نہیں بولتے ہیں آپ پتہ نہیں کیوں نہیں بولتے. وہ 30 لاکھ روپے دے کر کے بلوائے اس کو اور آ کر کے کہے کہ بیٹھئے ہماری مجلس میں بیٹھ کر کے گستاخی کیجئے، اور وہ بولے اور سامنے بیٹھے ہوئے عوام دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہیں کہ واہ کیا بات ہے، آپ نے بڑی اچھی گستاخی کی ہے، آپ نے بہت اچھا صحابہ کو برا بھلا کہا ہے، اور ہم اتنا سفر کر کے آئیں اور آپ کے سامنے صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کریں کہ تجھے سبحان اللہ بھی نہ آکھو، کہ تجھے صحابہ دا دفاع کتوں کرنا ہے؟ اچھی آنکھوں نے ایک باری سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، جرأت سے نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ، صداقت ابو بکر. کھڑے ہو جائیں سب، فاروقی صاحب بھی کھڑے ہو گئے ہیں. عظمت صحابہ کے لیے اپنی جرأت، ایمانی غیرت کا ثبوت دے. نعرہ تکبیر، ہاتھ کھڑے کر کے. عظمت صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ، رفعت صحابہ، بلندی صحابہ، صداقت ابو بکر، عدالت عمر فاروق، سخاوت عثمان غنی، شجاعت علی المرتضی، شان امیر معاویہ، شان امیر معاویہ، عظمت ابو سفیان، شان آل بیت، علماء حدیث. نعرہ تکبیر. تشریف رکھیں. حضرات گرامی کی طرف توجہ میری طرف، تشریف رکھیں تشریف رکھیں. سبحان اللہ. کائنات کا پروردگار آپ سب سے راضی ہو جائے. میں تذکرہ کر رہا تھا سیدنا امیر معاویہ کا، اور ایک نعرہ میں بھی لگاتا ہوں، ذرا آپ نے 2 بار کہنا ہے معاویہ معاویہ. کاتب قرآن، کاتب قرآن بحروں پر پہ چھا گیا، بحروں پر پہ چھا گیا، بحروں پر پہ چھا گیا.
काफिरों पे हाविया हजरत अमीर मुआविया मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं। सुनो, हम हजरत अमीर मुआविया का दिफा इसलिए नहीं करते हैं कि हजरत अमीर मुआविया बहुत बड़े साइंस बहुत बड़े सियासतदान थे। हम हजरत अमीर मुआविया का दिफा इस वजह से नहीं करते हैं कि वो बहुत बड़े नमाजी बहुत बड़े गाजी थे। हम हजरत अमीर मुआविया का दिफा इसलिए नहीं करते हैं कि वो बहुत बड़े अजीम इंसान थे। हम हजरत अमीर मुआविया का दिफा इस वजह से करते हैं क्योंकि हजरत अमीर मुआविया मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं और फारूकी ने ये कसम उठाई है अपनी जिंदगी के शब रोज को इस खाते पे लगा करके कि सहाबाए किराम का दिफा हर बच्चे बूढ़े पर फर्ज है क्योंकि दिफाए सहाबा दिफाए कुरान है, दिफाए सहाबा दिफाए हदीस है, दिफाए सहाबा दिफाए पैगंबरी है, दिफाए सहाबा दिफाए सुन्नत है, दिफाए सहाबा दिफाए शरीयत है, दिफाए सहाबा दिफाए मक्का है, दिफाए सहाबा दिफाए मदीना है। जब तक हमारे मुंह में जुबान रहेगी जिस्म में जान रहेगी हम सहाबाए किराम का और अहले बैत का दिफा करते रहेंगे। ऊंची आंखों इंशाअल्लाह। नारे तकबीर। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, अहले हदीस यूथ फॉर पाकिस्तान, उलमा अहले हदीस। फारूकी भाई कदम बढ़ाओ, फारूकी भाई कदम बढ़ाओ। नारे तकबीर। और कौन सैयदना अमीर मुआविया। आओ, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिनके लिए दुआएं की हैं, मेरा दिल बड़ा दुखता है। मुझे पता है सब साथी बैठे हैं यहाँ पर और हमारा यह स्टेज बड़ा मोतबर है। हमने किसी को गाली नहीं दी, हमने किसी को बुरा भला नहीं कहा। मेरे शेख हजरत हबीबुर रहमान यज़दानी शहीद रहिमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे, उन्हां दे हिस्से च गालियां आईयां ने, साडे हिस्से च रब दा कुरान आया है। और हम इतना तो हक रखते हैं ना कि हम कुरान से सहाबा की अजमत को खोल करके आपके सामने रख सकें। आज हमारा नौजवान ये सवाल करने पे मजबूर हो गया कि हजरत बताएं, हजरत अमीर मुआविया भी सहाबी हैं कि नहीं है। हजरत अमीर मुआविया के मुतालिक शशोपंथ का शिकार हो गया। मुझे इस मौजू का इंतखाब करना पड़ा। कौन? हजरत अमीर मुआविया जिनके लिए मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआएं की हैं। और सुनिए ना, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन व महदियन वहदि बिही। अल्लाह अमीर मुआविया को हादी बना दे, अमीर मुआविया को रहनुमा बना दे, अमीर मुआविया को सीधा रास्ता दिखलाने वाला बना दे। और देखिए तो सही ना, आज अगर किसी के लिए उसकी मां दुआ करती है वो फूला नहीं समाता। अरे बाबा, मैं वो हूँ जिसके लिए मेरी माँ ने दुआ की है, मैं वो हूँ मेरे लिए मेरे वालिद ने दुआ की है, मैं वो हूँ मेरे लिए मेरे बड़े ने दुआ की है, मैं वो हूँ मेरे लिए मेरे इमाम ने दुआ की, मैं वो हूँ मेरे लिए मेरे पीर ने दुआ की, मैं वो हूँ मेरे लिए मेरे मुफ्ती ने दुआ की है। मैं क्यों ना कुर्बान जाऊं हजरत अमीर मुआविया पर जिनके लिए दुआ हो रही है। रमजानुल मुबारक का महीना है, सुबह सहरी का वक्त है, जुबान जुबान नबुव्वत है, दुआ करने वाला रब का महबूब पैगंबर है और जिसके लिए दुआ की जा रही है उन्हें सैयदना अमीर मुआविया कहते हैं। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। और आओ मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेकर के चलता हूँ। कौन? सैयदना अमीर मुआविया जिनके लिए मेरे नबी ने जन्नत की बशारत सुनाई है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुबा की तरफ सफर कर रहे हैं। सफर करते करते आपने हजरत उम्मे हराम के घर में चंद घंटों के लिए आराम फरमाया। हजरत उम्मे हराम आपकी रजाई खाला लगती है, आप अपने नबी के बाल देखने लग जाती
جاتی ہیں, آپ علیہ السلام لیٹ جاتے ہیں, آپ آرام فرما ہو جاتے ہیں, آپ نیند میں چلے جاتے ہیں. جب آپ بیدار ہوتے ہیں آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے. حضرت ام حرام پوچھتی ہیں ما اضحکک یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ کو کس چیز نے مسکرا دیا, آپ کو کس چیز نے ہنسا دیا, یہ آپ کے لبوں پر مسکراہٹ کس بات کی وجہ سے ہے؟ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں ام حرام مجھے خواب کے اندر دکھلایا گیا ہے, میری امت کا پہلا گروہ سمندر کے اندر جہاد کرتا ہوا مجھے نظر آیا ہے. ام حرام گواہ ہو جا, اول جیش من امتی یقضون البحر قد اوجبوا, جو میری امت کا پہلا گروہ سمندر کے اندر جہاد کرے گا میں محمد ان کے لیے جنت کی بشارت سناتا ہوں. حضرت ام حرام عرض کرتی ہیں اے اللہ کے پاک پیغمبر آپ میرے لیے بھی دعا کر دیجئے, میں بھی اس لشکر میں شامل ہو جاؤں, میں بھی جنت لینے والوں میں سے ہو جاؤں. آپ نے حضرت ام حرام کے لیے بھی دعا کر دی. حضرت ام حرام فرماتی ہیں وقت گزرتا چلا گیا, آپ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے. حضرت صدیق اکبر کا دور آیا, دور چلا گیا. حضرت فاروق اعظم کا دور آیا, دور چلا گیا. حضرت عثمان غنی کا دور آ گیا. حضرت عثمان غنی کے دور کے اندر میں بھی ہجرت کر کے مدینہ چلے گئی. میرا نکاح حضرت سعد بن عبادہ کے ساتھ ہو جاتا ہے, میں مدینہ میں رہنے لگ گئی. پھر ایک وقت ایسا بھی آیا, ایک منادی کرنے والا منادی کرتا ہے کہ سمندر کے اندر پہلا گروہ جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہے, جس نے شامل ہونا ہو وہ تیار ہو جائے. حضرت ام حرام کہتی ہے میں نے اپنے سر کے تاج سے کہا اے سعد ابن عبادہ اٹھئے, جنت لینے کا وقت قریب آ چکا ہے. میں چلتی چلتی حضرت امیر معاویہ کے پاس پہنچی اور جا کر کے میں نے حضرت امیر معاویہ کو اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سنائی. میں نے عرض کیا امیر معاویہ یہ حدیث میں نے اپنے نبی سے اپنے کانوں سے سنی ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا اول جیش من امتی یقضون البحر قد اوجبوا, جو میری امت کا پہلا گروہ سمندر کے اندر جہاد کرے گا میں محمد ان کے لیے جنت کی بشارت سناتا ہوں. حضرت امیر معاویہ کی آنکھوں میں آنسو ہے. سنیے کائنات کے لوگوں, تم طریق کی بات کرتے ہو, یہ بھی طریق کی بات ہے. اگر تم اس طریق کو مانتے ہو تمہیں اس طریق کو بھی ماننا پڑے گا. حضرت امیر معاویہ اسی لشکر کے سپاہ سالار ہے جس لشکر کے لیے آپ علیہ السلام نے جنت کی بشارت سنائی ہے. حضرت امیر معاویہ نے حضرت عثمان غنی کے دور کے اندر 6 مہینے کے اندر 1700 بحری جہاز تیار کر کے بحر اوقیانوس کے ساحل سمندر پر اتار دیے تھے. جب وہ بحری جہاز سمندر کے اندر اترے تو پاپا روم پکار اٹھا کہ اب دنیا کائنات کی کوئی طاقت محمد کے اسلام کو پوری دنیا تک پہنچنے سے روک نہیں سکتی ہے. حضرت امیر معاویہ وہ ہیں جنہوں نے 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا ہے. یہ بھی سنو, وہ سنتے ہو تو یہ بھی سنو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے میرے نبی نے جنت کی بشارت سنائی. اور سنو اگلی بات کیا, آؤ اگلی بات سنو. حضرت مولا علی سے ہمیں بڑا پیار ہے اور میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ حضرت علی کو جیسے ہم مانتے ہیں ویسے تم نہیں مانتے ہو. ہم مولا علی کو بھی مانتے ہیں, مولا علی والی اذان بھی مانتے ہیں, مولا علی والا قرآن بھی مانتے ہیں, مولا علی والی نماز بھی مانتے ہیں, مولا علی کو بھی مانتے ہیں اور مولا علی کے اماموں کو بھی مانتے ہیں. اچھیا کو سبحان اللہ, پھیرا کو سبحان اللہ. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون مولا علی جن کے لیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. میرے نبی فرماتے ہیں یا علی انت منی وانا منکا, علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. جن کے لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا علی من سب علی فقد سبنی, جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھ محمد علیہ السلام کو برا کہا. میرے نبی نے ارشاد فرمایا
فرمایا من آدا علی فقد آزانی، جس نے علی کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ محمد علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جن کے لیے احادیث میں ارشاد فرمایا حضرت علی کا جس دل کے اندر محبت ہے ایسے دل والا انسان مومن ہے، جس دل کے اندر مولا علی کا بغض ہے ایسے دل والا انسان مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آئیے نا ایک موقع پر عجیب منظر ہے، حضرت علی المرتضی موجود ہیں، آپ علیہ السلام نے تمام صحابہ کرام کو مہاجر انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ حضرت علی اکیلے رہ گئے، عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ میرے نبی فرماتے ہیں یا علی یا اخی انت فی الدنیا، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ علی کوئی کسے دا ویرے، کوئی کسے دا ویرے، تو میرا ویرے دنیا دے وچ بھی تے آخرت دے وچ بھی۔ علی میرے نبی دا ویرے، بولو علی میرے نبی دا، اچھی بولو علی میرے نبی دا، علی میرے نبی دا ویرے۔ پھر میں نو آکھن دیو نا کہ علی نو بو ترابا دن، عامر بھائی موجود ہیں تو توجہ رکھے، علی نو بو ترابا دن، علی نو لا جوابا دن، علی دے نال حب رکھنا ایمان والے ثوابا دن۔ علی معیار جرت تھا، علی شیر خدا دا ہے، علی دی ادا اندر نبی دی ادا بھی ہے، علی دستار ولیاں دی، علی کردار نبیاں دا، علی مومن دا رہبر ہے، علی پرچار نبیاں دا، علی وحدت دے گلشم دا، غلاب آکھا تے ٹھیک ہو سی، علی سارے صحابہ دا پیار آکھا تے ٹھیک ہو سی، علی دشمن دے کھوڑے نو دے سکدے لگام آکھو، کدی دوزک نہیں سڑ سکدا، نبی دا ہر غلام آکھو، علی ولیاں دا مولا ہے، ولی مولا نو نہ آکھو، علی سائیں گلشم دا کلی مولا نو نہ آکھو، علی نو پیر جے من دیں تے شکوے چھوڑیا ران دے، قصیدے کھل کے پڑھیا کر صدا چوا تے سارا دے۔ شان علی المرتضی، عظمت علی المرتضی، مقام علی المرتضی، نعرہ تکبیر۔ اور آؤ میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ ہم حضرت امیر معاویہ کا بھی دفاع کرتے ہیں، حضرت علی کی بھی بات، یہ دیکھو نا ہمارا منہج دیکھیں آپ، میں بڑی واضح بات کر رہا ہوں، اور اگر میں نعرہ لگواؤں تو اگر آپ بولیں تو میری بات پکی ہو جائے کہ علی معاویہ علی معاویہ علی معاویہ علی معاویہ، بھائی بھائی اختلاف ہوا ضرور ہوا ہے، آپ بھی کہیں گے فاروقی صاحب اختلاف ہوا، لڑائی ہوئی، میں نے کہا بابا اختلاف بھائیوں میں بھی ہو جایا کرتا ہے، آپ کہیں گے کیسے ہوتا ہے، آؤ قرآن کھولو، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے واپس آئے، اپنے بھائی ہارون کے ساتھ اختلاف ہوا، جھگڑا ہوا، آپ نے اپنے بھائی ہارون کی داڑھی پکڑ لی، اختلاف ہوا، جھگڑا ہوا، میں نے کہا بابا اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، لیکن دیکھ تو سہی نا حضرت علی المرتضی جب یہ لڑائی ختم ہوئی، کچھ لوگوں نے حضرت امیر معاویہ کے متعلق گفتگو کرنا شروع کر دی، جب حضرت علی کو پتا چلا، حضرت علی نے اپنے تمام گورنروں کو خط لکھا، اس خط کے اندر اس بات کو آپ نے نقش کیا، آپ فرماتے ہیں خبردار جس نے حضرت امیر معاویہ کے متعلق کوئی غلط بات کہی، کیونکہ ان ربنا واحد، امیر معاویہ کا رب اور میرا رب ایک ہے، وَإِنَّ نَبِيَّنَا وَاحِدٌ، امیر معاویہ کا نبی اور میرا نبی ایک ہے، وَإِنَّ دِينَنَا وَاحِدٌ، امیر معاویہ کا دین اور میرا دین ایک ہے، وَإِنَّ دعوتنا فی الاسلام واحدۃ، امیر معاویہ کی دعوت اور میری دعوت ایک ہے، اور بابا میں تجھے آگے لے کر کے چلتا ہوں، تیرا عقیدہ تیرا ایمان ہے کہ امام تمہارے معصوم عن الخطا ہیں، تمہارے اماموں سے غلطی نہیں ہوتی ہے، تمہارے اماموں سے کوتاہی نہیں ہوتی ہے، آؤ ایک لمحہ اسی پر بات کر لیتے ہیں، آپ کے امام حضرت حسن، ہمارے بھی امام حضرت حسن، جن کے لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، یہ دو مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، اٹھائیے طریق اصول کافی
صفحہ 101 ہے، آپ کی کتاب ہے، لکھنے والا بھی آپ کا، پڑھنے والے بھی آپ کے، حوالہ آپ کا۔ اگر بات غلط ہو فاروقی منبر پر آج کے بعد چڑھے گا نہیں، رب کعبہ کی قسم ہے، آپ کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں۔ حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ سے سلو کی، حضرت حسین نے حضرت امیر معاویہ سے سلو کی۔ آپ چلے، حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے حضرت حسن نے سلو کی، حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے حضرت حسین نے سلو کی۔ آپ کے پاس آپ کے کمانڈر حضرت قیس بھی موجود ہے، قیس کے لیے حکم کیا گیا، قم یا قیس فبائی، قیس کھڑے ہوئے، امیر معاویہ کی بیعت کیجئے۔ حضرت قیس فالتفت الی الحسین، آپ کی کتاب کے الفاظ ہیں فالتفت الی الحسین، حضرت قیس نے حضرت حسین کی طرف دیکھا، آنکھوں میں باتیں ہوئی، آپ نے سلو کر لی ہے، اتنی بات کافی ہے، آپ نے بیعت کر لی ہے، اتنی بات کافی ہے، میں کمانڈر ہوں، میں فوجی آدمی ہوں، میں رہنے دیتا ہوں، میں سلو نہیں کرتا۔ حضرت حسین نے جو جملہ ارشاد فرمایا، اگر یہ جملہ آپ کی کتاب کا ہے پھر تمہیں ماننا پڑے گا۔ حضرت حسین نے جو بات کہی، اگر آپ کو پسند آئے آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولنے، تاکہ مجھے پتہ چل جائے میری بات آپ کو سمجھ آ گئی۔ حضرت قیس نے حضرت حسین کی طرف دیکھا، حضرت حسین ارشاد فرماتے قم یا قیس فبائی، قیس کھڑے ہوئے، امیر معاویہ کی بیعت کیجئے، کیونکہ فَإِنَّهُ امامی، امیر معاویہ میرا امام ہے، امیر معاویہ میرا امام ہے۔ فاروقی کو کہنے دیجئے ہم نے امیر معاویہ کو اس لیے اپنا امام مانا کیونکہ امیر معاویہ سیدنا حسن کے امام ہے، امیر معاویہ سیدنا حسین کے امام ہے۔ مجھے کہنے دیجئے ارے وہ امام کتنا اعلیٰ ہوگا جس کے مقتدی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور آؤ، بات سمجھ آگئی آپ کو؟ بھئی چلو ساری باتیں چھوڑو، طریق بھی ایک سائٹ پہ رکھو، قرآن نہیں مانتے ہو چھوڑ دو، حدیث نہیں مانتے ہو چھوڑ دو، اسی بات کو لے لو۔ اگر یا تو تم اس بات کو ثابت کر دو کہ حضرت حسنین کریمین نے حضرت امیر معاویہ سے سلو نہیں کی ہے، اگر تم اس بات کو ثابت کر دو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اگر حسنین کریمین نے حضرت امیر معاویہ کو امام ماننا ہے تو بولو ہم بھی حضرت امیر معاویہ کو اپنا امام مانتے ہیں۔ اور آؤ، بات مکمل ہوئی، مجھے حکم ہوا میں آخری بات کرتا چلا جاؤں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہر صحابی نبی حضرت امیر معاویہ کا دفاع بھی اس وجہ سے کیونکہ نبی علیہ السلام کے صحابی، اور اس نے کہا کہ نہیں بدل گئے تھے، صرف 4 باقی رہے، باقی نعوذ باللہ بے ایمان ہو گئے، بدل گئے۔ میں نے کہا بابا آپ کو پتہ ہے یہ جو صحابہ کرام کی گستاخی کرتے ہیں آخر وجہ کیا ہے، کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ جو اسلام کی عمارت ہے اس عمارت میں ستون نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں۔ آپ مجھے بتائیں نا، آپ تک جو قرآن پہنچا ہے وہ آپ تک قرآن پہنچایا ہے تو کس نے والا؟ بھئی آستہ بولو، کہیں اس کو یہ نہ پتہ چل جائے کہ آپ بھی جاگ رہے ہیں۔ وہ یہی سمجھ بیٹھا ہے، وہ یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ یہ سوئے ہوئے ہیں کہ میں جب چاہوں جس کو مرضی چاہوں جس صحابی کے متعلق چاہوں بات کر دوں، یہ سوئے ہوئے ہیں، انہوں نے کون سا کچھ کہنا ہے کچھ پوچھنا ہے، تو آپ اس کو یہ بتائیں کہ ہم سوئے ہوئے ہیں۔ نہ بابا نہ، اب جاگنے کا وقت آ گیا ہے، ہم گالی نہیں دیں گے، ہم کسی کو برا بلا نہیں کہیں گے، ہم بڑے امن والے لوگ ہیں، لیکن یہ میرا فرض ہے کہ میں ایک ایک بات صحابہ کی عزت کی آپ کے سامنے رکھوں، اور آپ ایک ہی لفظ، میرا دل چاہتا ہے یہ لفظ میں آپ کی پیشانی پر لکھ جاؤں، آخری صرف 3 منٹ ہیں، میرا دل چاہتا ہے میں لفظ آپ کے دل کی تختی پر لکھ جاؤں، ذرا مجھے بوڑھا بھی جوان ہو کر کے بولے، جو نیند میں ہیں وہ بیدار ہو جائیں، ذرا اونچی مجھے بتائیں آپ تک دین پہنچا ہے تو پہنچانے والے کون؟ آپ تک نماز پہنچی ہے تو پہنچانے والے کون؟ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولیے، آپ تک دین پہنچا ہے تو پہنچانے والے کون؟ آپ تک قرآن پہنچا ہے تو پہنچانے والے کون؟
صحابہ کرام ہے، اس نے کہا صرف 4 باقی رہے، باقی سارے کے سارے نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، بے ایمان ہو گئے، انہوں نے دین چھوڑ دیا تھا۔ میں نے کہا بابا دیکھیے تو صحیح نا، آج 1400 سال کے بعد، آج 1500 سال کے بعد میں نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا اور میں نے اپنے نبی کا دین نہیں چھوڑا، ہم نے اپنے نبی کا طریقہ نہیں چھوڑا۔ اور وہ صحابہ کرام جنہوں نے دن رات وہ صحابہ والے مکھڑے کا دیدار کیا ہو، بھلا وہ ان کا ساتھ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ میں نے کہا آؤ انصاف کا ترازو لگاؤ۔ ارے بابا دیکھیے تو صحیح نا، اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو سیدہ سمیہ نے اپنے 2 ٹکڑے کیسے کروا دیے؟ اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے سیدہ زنیرہ نے اپنی آنکھوں کو کیسے نکلوا دیا؟ اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے آل یاسر کیسے قربان ہو گیا؟ اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے صحابہ بدر کے میدان میں پھر کیا لینے گئے تھے؟ اگر وہ ایمان والے نہیں تھے خندق کے میدان میں پیٹ پر پتھر کس نے باندھے؟ اگر وہ ایمان والے نہیں تھے تو جانوں کا نذرانہ کس نے پیش کیا تھا؟ تو طریق کی بات کرتے تو رب کعبہ کی قسم ہے صحابہ طریقی شخصیات نہیں ہے، تو نے کہا صحابہ مومن نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم ہے اگر صحابہ مومن نہیں ہے تو پھر مجھے مومن کائنات میں کوئی ملتا نہیں ہے۔ اگر صدیق سچا نہیں ہے پھر مجھے کوئی سچا نظر نہیں آتا، اگر فاروق عادل نہیں ہے پھر مجھے کوئی عادل ملتا نہیں ہے، اگر عثمان باحیا نہیں ہے مجھے باحیا کوئی نظر نہیں آتا، اگر حیدر کرار شجاعت والے نہیں ہے پھر مجھے کوئی بہادر نظر نہیں آتا، اگر امی عائشہ صدیقہ کائنات حیا والی نہیں ہے تو پھر مجھے حیا کائنات کے اندر ملتا کوئی نہیں ہے۔ ارے جن کی حیا کی عزت کے لیے کائنات کا شہنشاہ خود کلام کرتا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، اور قرآن پاک کے اندر اللہ نے صحابہ کے تذکرے کر دیے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأسرن به نقحا فبسطن به جمعا۔ محبوب تو نہیں، تیرے غلام نہیں، تیرے غلاموں کے گھوڑے ان کے گھوڑے نہیں، ان کی ٹانگیں نہیں، ان کے قدم نہیں، ان کے قدموں میں آنے والی کھریاں جب پتھروں سے ٹکرائی جو شرارے نکلے، تیرا پروردگار ان شراروں کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے۔ اور کون صحابہ؟ اولئیکا ہم المفلحون صحابہ، اولئیکا ہم الراشدون صحابہ، اولئیکا ہم المؤمنون صحابہ، اولئیکا ہم المؤمنون حقا صحابہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عن صحابہ، التائبون صحابہ، العابدون صحابہ، السائحون صحابہ، الراکعون صحابہ، الساجدون صحابہ، الآمرون بالمعروف صحابہ، والناہون عن المنکر صحابہ، والذین معه صحابہ، اشداء علی الکفار صحابہ، رحماء بینہم صحابہ، تراہم رکعا سجدا صحابہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ صحابہ، ثم استقاموا صحابہ، التائبون صحابہ، العابدون صحابہ، الراکعون صحابہ، الساجدون صحابہ، لقد من اللہ علی المؤمنین صحابہ، ولا تطرد الذین يدعون ربهم صحابہ، ولا تطرد الذین يدعون ربهم صحابہ۔ میرے پیغمبر کی نبوت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی رسالت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے کردار کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے حسن کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے معجزات کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی عبادت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی شرافت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی عدالت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے کردار کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی وفاؤں کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے سجدے کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے چلنے کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے رونے کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے اٹھنے کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے بیٹھنے کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی دعوت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے ساتھ بدر میں آنے والے صحابہ، میرے پیغمبر کے ساتھ جہاد کرنے والے صحابہ، میرے پیغمبر کا کہنا ماننے والے صحابہ، میرے پیغمبر کی اطاعت کرنے والے صحابہ، میرے پیغمبر کی وفاداری کرنے والے صحابہ، میرے پیغمبر کے جماعت والے صحابہ، میرے پیغمبر کے یار صحابہ، صبح اسلام صحابہ، محبت کا جام صحابہ، امت کے امام صحابہ، صحابہ اکرام صحابہ، گلشن کی بہار صحابہ، روشن مینار صحابہ، مطلع انوار صحابہ، محبوب غفار صحابہ، نبوت کے یار صحابہ، معیار
تابعدار ایمان صحابہ، گلشن کی بہار صحابہ، صداقت کے علم بردار صحابہ، عدالت کے رہوار صحابہ، شجاعت کے علم بردار صحابہ، پیغمبر کے شعر صحابہ، پیغمبر کے وفادار صحابہ، پیغمبر کے وفادار صحابہ، روشن ضمیر صحابہ، پیغمبر کے وزیر صحابہ، صدیق و قرار صحابہ، عثمان و جرار صحابہ، حسان و بلال صحابہ، جنت کے مہمان صحابہ، میرے پیغمبر کے وفادار صحابہ، میرے پیغمبر کے وفادار صحابہ. ذرا بول کر کے بتاؤ نا، اگر میرا پیغمبر امیر ہے تو لشکر جرار کون ہے؟ اگر میرا پیغمبر پیر ہے تو مرید کون ہے؟ میرے پیغمبر کے یار کون؟ میرے پیغمبر کے وفادار کون؟ میرے پیغمبر کے حبدار کون؟ میرے پیغمبر کے جانثار کون؟ میرے پیغمبر کے ساتھ بدر میں آنے والے کون؟ میرے پیغمبر کے ساتھ احد میں آنے والے کون؟ میرے پیغمبر کے لیے جاننے دینے والے کون؟ میرے پیغمبر کے لیے زخم کھانے والے کون؟ میرے پیغمبر کے لیے بچوں کو یتیم کروانے والے کون؟ بیویوں کو بیوہ کروانے والے کون؟ اپنا مال قربان کرنے والے کون؟ میرے پیغمبر کے لیے پھانسی کے پھندے کو چوم کر کے گلے میں ڈالنے والے کون؟ میرے پیغمبر کے جانثار کون؟ صحابہ 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 صحابہ. میرا ایمان صحابہ، میری الفت صحابہ، میری عقیدت صحابہ، میری چاہت صحابہ، میرا وظیفہ صحابہ، رحمت الہی کے نظارے ہیں صحابہ. اگر چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. اس قوم کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں صحابہ. اور دشمن اسلام بول ذرا تجھے کیوں انکار صحابہ کا؟ ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابعدار صحابہ کا. میری جان صحابہ کے حق میں، ارمان صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، شعراء کے پاک تخیل کے دیوان صحابہ کے حق میں، جنت کے سب دروازوں کے دربان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، رحمان صحابہ کے حق میں ہوئے علامہ ظہیر یزدانی قربان صحابہ کے حق میں. صحابہ 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 صحابہ. لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا. کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں مختصر بیان کے لیے دعوت دوں گا جناب حضرت مولانا حافظ احسان الہی صدر جمعیت علماء جنگ، مختصر خطاب کے لیے وہ آتے ہیں. الحمدللہ الذی اعزنا بالاسلام واکرمنا بالقرآن والصلاة والسلام على خیر الانام ومن تبعهم بإحسان. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. زمانہ ہو گیا گزرا تھا کوئی بزم انجمن سے، زمانہ ہو گیا گزرا تھا کوئی بزم انجمن سے، غبار راہ روشن ہے بشکل کہکشاں اب تک. احباب گرامی قدر، معزز مکرم علماء کرام، سامعین و سامعات، ایک دور تھا کہ جب ساری کائنات میں ظلم و بربریت کا اندھیرا تھا. وحشی درندے اس دنیا پر حکومت کر رہے تھے، جو انسانوں کو شیروں کے سامنے نوالا بنتا دیکھ کر مسرور ہوا کرتے تھے. صنف نازک پاؤں کا جوتا سمجھی جاتی تھی. اتنے میں خالق کائنات نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو
اس دنیا میں مبعوث فرما کر اعلان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. پھر وہی عرب کا معاشرہ جو ظلمت و بربریت کی گھٹا ٹوپ وادیوں میں گم تھا، وہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز کا مصداق بنا. تو کیسے بنا؟ عورت کو وہ مقام ملا جس کی وہ حقیقت میں طلبگار تھی. اگر وہ بیٹی کے روپ میں ہو تو وہ رب کی رحمت ہے، اگر وہ بیوی کے روپ میں ہو تو الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. حضرات وہ کون ہے کہ جس نے یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد وان اباکم واحد الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا احمر علی اسود ولا اسود علی احمر الا بالتقوی کا اعلان حق فرما کر عربی اجمی گورے کالے کو ایک ہی صف میں لا کر کے کھڑا کر دیا. حضرات پھر آسمان سے آواز آئی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. کائنات کے امام کو میرے مالک نے دنیا میں رحمت بنا کر کے بھیجا. فاروقی صاحب موجود ہیں اور پیغمبر کی شان کو ساری کائنات کے لوگوں نے بیان کیا. میرے پیغمبر کے مقام کو اپنوں نے بھی بیان کیا، پیغمبر کی شان کو بیگانوں نے بھی بیان کیا. حضرات خود کائنات کا رب میرے نبی کے کام کا قرآن کے پاروں میں چرچا کرتا ہے اور کہتا ہے والضحیٰ تیرے نام کا چرچا، واللیل اذا سجا تیرے نام کا چرچا، ما ودعک ربک وما قلی تیرے نام کا چرچا. کہیں رب کا قرآن اعلان کرے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول تیرے نام کا چرچا. کہیں رب کا قرآن کہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی تیرے نام کا چرچا. کہیں رب کا قرآن کہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی تیرے نام کا چرچا. کہیں رب کا قرآن کہے والنجم اذا ہوا تیرے نام کا چرچا. کہیں رب کا قرآن کہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا تیرے نام کا چرچا. کہیں رب کا قرآن کہے یا ایھا المدثر تیرے نام کا چرچا. قم فانذر تیرے نام کا چرچا. وربک فکبر تیرے نام کا چرچا. اور حضرات سنیے میرے نبی کی شان کو، آپ کے مقام کو طرح طرح کی بولی والے نے بیان کیا اور اردو والا بولا اور بول کر کے کمال کر دیا کہ اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں. فاروقی صاحب موجود، اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں. سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس کے جھولے کے ملائک نے ترانے چھیڑے. گود حلیمہ کی میں بچپن ہے گزارا جس نے، اور وہ کھلونوں سے نہیں یارو شمس و قمر سے کھیلے جس پہ سایہ پر جبریل کیا کرتے تھے. اور وہ سریکی والا بھی بولا روایت کرندہ حجاب سہارا مہکراتی دکھا محمد پیارا چنو چودویں سی کہ کوئی ستارہ میں دوہانو ویکھا دوبارہ خدا دی قسم جنم دم ہے دسایا محمد دا چہرہ سوڑا نظری آیا. اور تاریخ اگر ڈھونڈے ثانی محمد ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. وما علینا الا البلاغ المبین.